लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में गिरन के मुजरब 15 अमाल पेश करूँगा। चाँद गिरन का वक्त जो पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक है, उसके मुताबिक बुध 26 मई 2021 ईस्वी इसकी इब्तिदा होगी 1:11 दोपहर। इंतहाई गिरन जो है वो शाम 4:18 पर होगा। इसका जो हिंदी नजूम के मुताबिक 11 डिग्री 19 मिनट हिंदी बुर्ज अकरब और जो यूनानी नजूम है उसके मुताबिक 5 डिग्री 29 मिनट यूनानी बुर्ज कौस। ये अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, आसियान रीजन, बर्मा, बंगाल वगैरह में देखा जाएगा। तो दोस्तों, गिरन के जो अमाल होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो कुछ ही वक्त में या कुछ ही घंटों की पढ़ाई में आमिल 1 साल के लिए उसका आमिल बन जाता है, उसके काबू में वो अमल आ जाता है। 1 साल वो उससे काम ले सकता है। अगले जो 1 साल बाद गिरन के फिर वक्त जो गिरन आएगा उसमें अमल की तजदीद कर ले तो उसकी ताकत फिर बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ़ इस चाँद गिरन के लिए नहीं है, ये अमाल आप किसी भी सूरज गिरन, चाँद गिरन, चाहे किसी भी वक्त हो, कहीं भी हो, आप इन अमाल की ज़कात अदा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अमाल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो अमल है वो है आयत कुतब जनूबी का अमल है। ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 154 है। इस आयत को गिरन के वक्त 133 बार पढ़ना है। पढ़ाई के बाद रोज़ाना 7 बार विर्द में रखें। 1 साल तक आप इसके आमिल हो जाएंगे। इसके बाद आप इससे काम ले सकते हैं। इसके साथ आयत कुतब शुमाली का अमल है। ये सूरा फतह की आयत नंबर 29 है। इस आयत को भी 133 बार पढ़ लें और रोज़ाना 13 बार विर्द में रखें। 1 साल तक इसके भी आमिल हो जाएंगे। इसके बाद सूरा मुज़म्मिल शरीफ का अमल बहुत ज़बरदस्त अमल है। सूरा मुज़म्मिल शरीफ को गिरन के वक्त 360 बार, 117 बार या सिर्फ 41 बार पढ़ लें। फिर रोज़ाना 3 बार विर्द में रखें ताकि अमल काबू में रहे। अगर आप इसके आमिल हैं तो गिरन के वक्त सिर्फ 41 बार पढ़ कर अमल की तजदीद कर लें। आपके अमल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके आगे है सूरा कौसर शरीफ का अमल। सूरा कौसर शरीफ को गिरन के वक्त 313 बार पढ़ लें। इसके बाद रोज़ाना 13 बार विर्द में रखें, अमल काबू में रहेगा। जो लोग सूरा कौसर शरीफ के आमिल हैं वो तजदीद के लिए पढ़ लें तो अमल की ताकत बढ़ जाएगी और फौरी असरात ज़ाहिर होंगे। इसको आप दुश्मनों के लिए, हुब के लिए, किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरा फ़ील शरीफ को गिरन के वक्त 1002 बार या 770 मरतबा पढ़ लें। फिर रोज़ाना तादाद में यानी कि 7, 21, 11 बार विर्द में रखें, अमल काबू में रहेगा। जो लोग इसके सूरा फ़ील शरीफ के आमिल हैं वो इसकी तजदीद कर लें, यानी इतनी तादाद में 770 बार या 1002 बार पढ़ लें। इसके बाद हमारे पास हिसार कुतबी बेमुवक्किल या बामुवक्किल का मैं हामी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कुरानी आयात के दरमियान ही मुवक्किलात के नाम दिए गए हैं, उनको पुकारा जाता है। और दूसरा, आपको आज एक बात बताऊं कि जो बामुवक्किल हिसार है वो कभी भी आपकी हिफाजत उस तरीके से नहीं करता जो बेमुवक्किल करता है, क्योंकि बामुवक्किल आमलीन को आप ने अक्सर देखा होगा या आपने किसी से भी पूछ लें कि बामुवक्किल जो हिसार का अमल किया जाता है उसमें आमिल को झटके क्यों लगते हैं, आपको तमाम सूरत हाल का अंदाज़ हो जाएगा। इसलिए बेमुवक्किल ही अमल करें कि वो मुवक्किलात से कई गुना बेहतर है। ये सूरा आल इमरान की आयत नंबर 200 है। इसको गिरन में 133 बार पढ़ लें और रोज़ाना 13 बार विर्द में रखें, अमल काबू में रहेगा। जो इसके अमल है वो गिरन में इसकी तजदीद कर लें। ये एक बेहतरीन हिसार माना जाता है। दुनिया जहान का कोई भी जादूगर है, कोई भी अमल करने वाला है, वो आमिल पर असरअंदाज नहीं हो सकता और आमिल के आगे हमेशा ज़ेर ही रहेगा। इसके बाद आते हैं दुआ सैफ़ी शरीफ पर। बड़ी बाबरकत और मानी हुई दुआ है। दुआ सैफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार और कम से कम 3 बार पढ़ लें।
پھر روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس کے فوائد، اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جو بھی آپ نے اس کے فوائد سنے ہیں یا لوگوں نے جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اس کے آگے چیل کاف بڑا بابرکت عمل ہے، حضرت غوث پاک سے منسوب ہے۔ چیل کاف کو گرن کے وقت 1001 بار، 500 بار یا کم از کم 360 بار پڑھ لیں، پھر روزانہ 11 بار کا ورد اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کی طاقت کے مالک بن جائیں گے۔ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کو ناجائز بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اس کا عمل کرے تو جائز مقاصد کے لیے ہی اس کو استعمال کریں۔ آگے آتا ہے نمبر 9 پہ ناد علی، بڑا بابرکت عمل ہے۔ کئی لوگوں کو اس عمل کی ہی برکت سے تمام کام وہ اسی عمل سے لیتے ہیں، انہوں نے کوئی اور عمل نہیں کیا ہوا ہوتا۔ حصار بھی ہے، حجاب بھی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے، اور عامل کو ایک بلند مرتبہ بھی عطا کرتا ہے جو کہ اس علاقے میں، جس علاقے میں ناد علی کامل ہوتا ہے، کام لوگوں کو ہی میسر ہوتا ہے۔ ناد علی کا عامل سب کچھ کر سکتا ہے بشرطیکہ نیک پرہیزگار بھی ہو۔ گرن میں ناد علی کو 1100 بار، 700 بار پڑھ لیں، پھر روزانہ تک اعداد میں ورد کریں۔ میرے طریقے کے مطابق کم از کم 111 110 بار با نماز شاہ اپنا معمول بنا لیں، عمل قابو میں رہے گا اور اس کے کمالات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ ناد علی کے عامل ہیں وہ 313 بار پڑھ کے عمل کی تجدید کر لیں، جس سے آپ کی عمل کی طاقت دگنی چگنی ہو جائے گی۔ حروف سوامت دوستوں یہ بغیر نقطے کے حروف ہیں، ان پہ نقطہ نہیں ہوتا۔ حروف سوامت بندش کا سرتاج عمل مانا جاتا ہے، بہت جلالی عمل ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی جلد عامل کو رجت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تقریباً 99% اس کے عامل اپنے ہی عمل کی رجت میں گرفتار ہیں، احتیاط لازم پکڑیں۔ حروف سوامت کی 70 کو گرن کے وقت 543 بار لکھ لیں اور اس پر سورج کی روشنی نہ پڑنے دیں۔ اندھیرے میں کسی پاک صاف جگہ پر دفن کر دیں، نیلے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کریں، پھر روزانہ 13 بار لکھنے کا معمول بنا لیں تاکہ عمل قابو میں رہے گا۔ اگر آپ 13 دن لگاتار یعنی گرن والا ایک دن اور اس کے آگے 12 دن لگاتار یعنی کہ 13 دنوں تک مسلسل 543 بار لکھیں گے تو ساری زندگی عمل کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ ادا ہو جائے گی ساری زندگی کے لیے، اور پھر روزانہ کی جو 13 بار لکھنے کی مشقت ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، احتیاط لازم پکڑیں۔ اس کے آگے عمل نمبر 11 یا کعبہ کا ہے۔ گرن کے وقت یا کعبہ کو 903 بار ورد کریں اور ساتھ ایک عدد مثلث کا نقش بھی پر کریں۔ اس کے نیچے آپ اس قابض یعنی کہ قبض کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو یا بند کرنے کے لیے اس کے مطابق اپنا مقصد تحریر کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے بازو پہ یا گلے میں باندھ لیں۔ اس کی روزانہ کی پڑھائی 21 بار ہے۔ اس کو معمولی عمل نہ سمجھیں، یہ جادوگر کی ساری طاقت قبض کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص شریف بہت بابرکت صورت ہے۔ اس سورہ شریف کو گرن میں 1002 بار یا کم از کم 313 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی سورہ اخلاص کا عامل ہے تو وہ صرف 313 بار پڑھ کے اپنے عمل کی تجدید کر لے اور روزانہ کی جو پڑھائی ہے تعداد میں کرے، یعنی 7 11 21 بار 41 بار کر سکتا ہے۔ سفلی اعمال یا گندے اعمال آپ اس کو کہہ لیں، یا جن کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، عالم اسفل سے، ان اعمال کی بات کر رہا ہوں، ان میں بعض گندے بھی ہوتے ہیں اور بعض نہیں بھی ہوتے۔ سفلی نکلا ہے اسفل سے یعنی کہ نیچے، پستی، زمین، عاملین اس کو زمین مراد لیتے ہیں، یعنی کہ جو زمینی مراد ہوتے ہیں۔ ان میں آتشی جو مخلوق ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے۔ آسمان والے جو اوپر کی مخلوق ہوتی ہیں ان کو علوی یعنی علو مرتبہ، اوپر رہنے والی بلند مرتبہ مخلوق لیا جاتا ہے، اس میں نوری مخلوق کام کرتی ہے۔ تو سفلی اعمال میں جو مخلوق ہوتی ہے وہ تیز اثر ہوتی ہے اور بہت جلد کام کرتی ہے۔ بندش کا کوئی بھی سفلی منتر، کڑا، سفلی مندرہ 108 بار پڑھ لیں اور روزانہ کی پڑھائی 3 بار کریں، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے 1 سال تک۔ اگلی گرن میں پھر اس کی تجدید کر لیں۔ بندش کا کڑا، میں نے پہلے بھی کوئی 3 4 بندش کے کڑے اپلوڈ کیے تھے جن میں بندش سلیمانی
کڑھائی سلیمانی اور اس طرح کے اور بھی کڑے تھے، آپ ان میں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہیں آپ ان میں سے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بندش کے کڑے کو 137 بار پڑھ لیں، پھر روزانہ 7 بار ورد کریں۔ نایاب کڑے میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، ویسے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ مندرے ڈنکے، میرے جو مندرے ڈنکے جو کم از کم 35 کے قریب ہیں، آپ ان کو گرن کے اوقات میں کسی بھی مندرہ کو 110 بار یا 313 بار پڑھ کے عامل بن سکتے ہیں، مگر 3 دن کا عمل جاری رکھیں اور روزانہ کم از کم 21 بار ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور جو اس میں احتیاطیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ تمام اعمال میں سفلی کے علاوہ اول و آخر 11 بار درود شریف لازمی پڑھیں، یعنی شروع میں 11 مرتبہ اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ۔ باوضو ہو کر عمل کریں، کپڑے پاک صاف ہوں، عطر لگا ہو، بخور، اگربتی، لبان، سندل سرخ وغیرہ کا لازمی جلائیں۔ یہ 3 میں نے لکھے ہیں، آپ کوئی سا بھی ان میں سے جلا سکتے ہیں۔ اگربتی جلا لیں، آسانی سے مل جائے گا۔ عمل سے پہلے اور بعد میں نفل ضرور ادا کریں، یعنی کہ پہلے حاجت کے کہ میرے عمل میں کامیابی ہو، اور اس کے بعد شکرانے کے کہ آپ نے عمل مکمل کر لیا۔ صدقہ لازمی دیں، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کریں۔ عمل کی پڑھائی گرن ختم ہونے سے پہلے ختم کریں، یعنی جتنا وقت گرن کا ہے اس میں ہی اپنے عمل کا اختتام کریں۔ گرن کے وقت ختم ہونے کے دوران آپ کی پڑھائی جاری نہ ہو۔ تو یہ اس میں احتیاطیں ہیں۔ بدنی اثار لازمی کریں۔ جلالیہ اعمال میں مسلسل آپ کو گوشت کا پرہیز رکھنا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ اعمال پسند آئیں گے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے چینل سے آپ کو اسی طرح کے مجرب اعمال ملتے رہیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔